الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و صلات واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت مآب، عفت مآب میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تیسرا عقیدہ اور اس کی توضیح لے کے حاضر خدمت ہوں. ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کے چند بنیادی عقائد ہیں اور ان عقائد پہ انسان کا ایمان ہے اور ان عقائد پہ ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. آج تیسرا عقیدہ لے کے آپ سامعین اور سامعات کی خدمت میں حاضر ہوں. آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا، وکتبہ، اور میں اللہ کی کتابوں پہ ایمان لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، بنی نوع انسان کو صحیح ڈگر دینے کے لیے انبیاء بھیجے. انبیاء جب دنیا پہ آئے تو وہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب لے کے آئے، اور وہ کتاب اللہ کی طرف سے سامان ہدایت تھا، اور انبیاء نے پوری دل جمی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کتاب کے اندر جو سامان ہدایت تھا وہ اپنی اپنی امت تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی جتنی کتابیں ہیں
ان کتابوں پہ انسان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں انبیاء کو دے کے بھیجیں، ہم سب کا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ نے چھوٹی کتابیں بھی انسان کی ہدایت کے لیے بھیجیں اور بڑی کتابیں بھی انسان کی ہدایت کے لیے بھیجیں، اور ان کتابوں کے اندر در حقیقت انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود تھا، اور جو نبی جو کتاب لے کے آیا، اس نبی نے اس کتاب کی تبلیغ اور اشاعت دل کھول کے کی۔ ان کتابوں کے اندر کوئی بھی حکم ایسا نہیں تھا کہ جس کو نبی نے اپنی امت تک پہنچایا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کیں، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام کتابوں کا مدعا، تمام کتابوں کا جو موضوع تھا وہ ایک تھا۔ وہ موضوع کیا تھا؟ وہ موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید پہ ایمان لے آؤ، اور کفر و شرک سے بچو۔ یہ وہ تعلیم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابوں میں ایک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر بھیجی کتابوں پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اب جتنی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہیں، ان میں سے 4 مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، اور پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو جو کتاب دے کے بھیجا، اس کتاب کا نام قرآن مجید تھا۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآن کا خاصہ ہے، اللہ نے جتنی کتابیں اس دنیا میں بھیجی، کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کا متن اور جس کی عبارت آج بھی وہی ہے جو عبارت، جو متن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ لیکن یہ قرآن باقی کتابوں سے ممتاز کیوں نہ ہو کہ اگر آج ساری دنیا سے قرآن کے تمام نسخے ختم کر دیے جائیں، نعوذ باللہ، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسے انسان پیدا کیے ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ قرآنی نسخے دشمن نعوذ باللہ جلا تو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا سینہ دشمن جلا نہیں سکتا۔ اگر آج کوئی بندہ دین اسلام کی اصل کو جاننا چاہتا ہے، اگر آج کوئی بندہ دین اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے مستند، سب سے مقبول جو نسخہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید پہ عمل کر کے انسان اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، اصل دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آج
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے، بلکہ ساری امت مسلمہ بہت سعادت مند ہے کہ ان کے پاس جو کلام ہے، جو کلام ہدایت ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور الحمدللہ تعالی قرآن صحیح حالت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ کلام اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا محافظ ہے تو پھر اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی کرے، تبدیلی کرنا تو کجا، کوئی تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس انسان کو اس کتاب کے اندر کمی یا بیشی کرنے کا اختیار ہو۔ آج ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی، وہ کتاب آج بھی اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ نازل ہوئی تھی۔ اور ایک بات، ایک لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے، وہ تمام علماء جو دین کی ڈیوٹی بڑے احسن انداز سے انجام دے رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ قرآن کی پوری آیت سے انسان استفادہ نہ کرے، بلکہ اس آیت کے ایک جز سے انسان اپنا عقیدہ ثابت کرے، اور پھر اسی آیت کے دوسرے جز سے انسان اپنا تعلق روانہ رکھے، اس کے حکم سے انسان صرف نظر کرے۔ یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، اور ایسا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ تعالی یہ قرآن کا خاصہ ہے، قرآن کے اندر ان تمام مسائل کا حل موجود ہے جو انسان کی انفرادی زندگی میں پیش آتے ہیں یا جو انسان کی اجتماعی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر زندگی کے اندر قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جس کا مثل کوئی نہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان قرآن کی عظمت بیان کرے، قرآن کی شان بیان کرے، اور پھر قرآن کے مقابل قرآن کے ساتھ دیگر انبیاء پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی، اگر انسان ان کتابوں کی بے ادبی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا، میں اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا، میں اللہ کی کتابوں پہ ایمان لایا، تو اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ اور حسب استعداد اور حسب علم میں نے اس کے اوپر اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات سے اظہار خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ بیگ پاس پناہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ والسلام۔